الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے تعلق اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قبر پر اذان دینا درست ہے۔ اب دیکھیے آگے در مختار اس کے اندر ہے در مختار جلد اول باب الاذان میں کہ 10 جگہ اذان کہنا سنت ہے، 10 جگہ اذان کہنا سنت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحب در مختار فرما رہے ہیں، اور یہ وہابی کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ کون سی نماز پڑھنی ہے کہ اذان دی جا رہی ہے۔ آپ صاحب در مختار فرما رہے ہیں کہ 10 مقام پر 10 جگہوں پر اذان کہنا سنت ہے، جس کو اشعار میں یوں فرمایا گیا ہے کہ فرض الصلاۃ وفی اذن الصغیر وفی وقت الحریق وللحرب الذی وقع خلف المسافر والغیلان ان ظہرت فاحفظ لست من الذی قد شرع وزید 4 ذو ہم وذو غضب مسافر ضل فی قفر ومن صرع۔ یعنی ایک تو نماز پنجگانہ کے لیے اذان دینا سنت ہے، دوسرا بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت، تیسرا آگ لگنے کے وقت جو ہے اذان دینا سنت، اور ایک کیا ہے چوتھا، جبکہ جنگ واقع ہو، جنگ رونما ہو تو اس وقت اذان دینا سنت، مسافر کے پیچھے اذان دینا سنت، اور جن کے ظاہر ہونے پر یعنی جب جن کسی کے اوپر سوار ہو جائے تو اذان دے، یہ بھی کیا ہے سنت۔ غصہ والے پر یعنی جو شخص جسے زیادہ غصہ آتا ہو اس کے کان میں اذان دینا سنت۔ جو مسافر کے راستہ بھول جائے تو کیا ہے اس کو اذان دینا کیا ہے سنت ہے کہ اس کی برکت سے راستہ مل جائے گا، اور مرگی والے کے لیے اذان دینا سنت۔ تو ان تمام مقام پر کیا ہے اذان دینا سنت ہے۔ نماز پنجگانہ چلیے ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر نماز ہے، اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو صاحب در مختار نے فرمایا جو 9 جگہوں کو بیان کیا کہ 9 جگہوں پر کیا ہے اذان دینا سنت ہے، تو جب وہاں پر تو نماز ہے ہی نہیں تو وہاں پہ کوئی غلط چیز تو ہے نہیں، وہاں پر خود صاحب در مختار فرما رہے ہیں کہ ان مقام پر اذان دینا سنت ہے، پھر اگر ہم جو ہے قبر پہ اذان دیں تو اس میں کیا پریشانی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ شامی میں اسی کے ماتحت ہے، یعنی کہ شامی جو ہے اسے رد المختار بھی کہتے ہیں، اسی کی شرح ہے، اس کے ماتحت ہے کہ قد یسن الاذان بغیر الصلاۃ کما فی آذان المولود والمہموم والمسروع والغضبان ومن ساء خلقه من انسان او بہیمۃ وعند مزدحم الجیش وعند الحریق وقیل عند انزال المیت القبر قیاسا على اول خروجه للدنیا لیکن رده ابن حجر فی شرح العباب وعند تفوع الغیلان ای تمرد الجن۔ یعنی یہ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے اندر صاحب رد المختار کہ نماز کے سوا چند جگہ اذان دینا سنت ہے، یہ بھی فرماتے ہیں نماز کے علاوہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر اذان دینا سنت ہے، بچے کے کان میں، غمزدہ کے وقت یعنی پریشانی کے وقت، اور مرگی والے کے لیے، اور غصے والے کے کان میں، جس جانور یا آدمی کی عادت خراب ہو اس وقت اذان دینا سنت ہے، اس کے سامنے جو ہے اذان دے جس کی عادت خراب ہو، لشکروں کے جنگ کے وقت یعنی جب جنگ شروع ہو تو اس وقت بھی اذان دینا سنت، آگ لگ جانے کے وقت کیا ہے اذان دینا سنت، میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا ہے سنت،
اس کے پیدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ ایک دوسری دنیا سے دوسری دنیا میں آیا تھا تو اذان دے کر اسے مانوس کیا گیا، اب جو ہے وہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے قبر میں، تو اس سے مانوس دلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور جن کی سرکشی کے وقت، یعنی جب جن جو ہے کسی کو پریشان کرے۔ اب دیکھیے تو ان تمام صورتوں میں ان بڑے بڑے فقیہ کے نزدیک کیا ہے کہ ان مقامات پر اذان دینا سنت ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر اذان دیں اور تم اعتراض کرو کہ وہاں پر کون سی نماز ہے جو اذان دے رہے ہو، تو یہ اعتراض یہاں بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر کون سی نماز ہے جو ہم ان مقامات پر اذان دیں۔ اور صاحب رد المختار در مختار جو فرما رہے ہیں ان مقامات پر اذان دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کتاب کو مانتے ہیں؟ ہاں وہ بھی درست ہے۔ جو پریشانی دقت جب بھی ہو، وبا ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے اذان دینا درست ہے۔ اذان دینا درست ہے کیونکہ اذان جو ہے پریشانی کو دور کرتی ہے۔ بھی آگے اس کا بیان بھی آیا اس کے فوائد میں سے۔ اب کہہ رہے مشکات شریف باب و فضل اذان، اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ کر دو۔ تم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ کر دو، کہ یہ نہ سمجھو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ نہ سمجھو، بلکہ اذان جو دیتے ہیں بلال وہ تو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ وہ کس کے لیے اذان دیتے ہیں؟ جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سی نماز ہے؟ یہاں تو نماز ہے نہیں، بلکہ حضرت بلال کس لیے اذان دے رہے ہیں؟ کہ لوگ جگیں اور جگنے کے بعد جو ہے سحری کرے، سحری کرے۔ اور نبی نے کیا فرمایا کہ بلال اس لیے اذان دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ لوگوں کو بیدار کرنے کی۔ یہاں بھی تو کوئی نماز نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ کیا کہو گے؟ بتانے کا مقصد ہے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اب آگے کہتے ہیں اذان کے 7 فائدے ہیں۔ اذان کے 7 فائدے ہیں، یا کے بعد دیگرے گنائیں گے کہ اذان کے 7 فائدے ہیں جن کا پتہ حدیث اور فقہا کے اقوال سے چلتا ہے۔ حدیث سے ہی معلوم ہے اور فقہا کے فرمان کے مطابق بھی واضح ہے کہ اذان کے 7 فوائد ہیں۔ کیا فوائد ہیں؟ ہم وہ فائدے عرض کیے دیتے ہیں، خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اولا یعنی پہلا تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا، یعنی کہ جب ہم اذان دیں گے تو اس کے ذریعے اسے جواب یاد آ جائے گا۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے جوابات کی تلقین، ایک فائدہ۔ دوسرے اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، اب اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ مشکات شریف باب الاذان صفحہ نمبر 64 میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التاذین۔ جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے، گوز لگاتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا، یعنی اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اسے آواز نہ پہنچے، اسے آواز نہ پہنچے۔ اور یہ حدیث شریف جو ہے مشکات شریف میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث نمبر 859 ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آواز شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز سے کیا بھاگتا ہے، تو ہم جو قبر پہ اذان دیتے ہیں شیطان اس وقت قبر میں موجود رہتا ہے، تو اس کو بھگانے کے لیے ہم کیا ہے اذان دیتے ہیں، اور اس کے فائدے ہیں کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ ابھی سماعت فرمائیں۔ اور جس طرح بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھین لے، جب روح نکالنے فرشتان اعظام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھین لے۔ اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے، تاکہ میت
اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے. وہاں پہ بھی کیا کہتا ہے کہ مجھے خدا کہے. جب سوال ہوتا ہے من ربک کا, تمہارا رب کیا ہے, تو وہ اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے میری جانب, اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے, تم رب مان لو. تو اب وہاں ہی بہکا رہا ہے, وہاں بہکانے کے لیے پہنچا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ, اب یہ کہہ رہے صاحب کتاب کہ اللہم احفظنا منہ, اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. چنانچہ نوادر الوصول میں ہے, یہ نوادر الوصول جو ہے بہت پرانی کتاب ہے, 4 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اس کے لکھنے والے محدث امام محمد ابن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کا وصال 360 ہجری میں ہے, 360, اتنے پرانے, اور انہوں نے 4 جلدوں پر اس کتاب کو رکھا ہے نوادر الوصول کو. ان میں تمام احادیث کریمہ کو جو ہے, جو بھی آپ اس کتاب میں ہے وہ احادیث کریمہ ہیں, ان کو آپ نے یکجا کیا ہے, آپ نے اکٹھا کیا. یہ 4 جلدوں پر ہے. تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ان المیت اذا سئل من ربک یرا له الشیطان فیشیر الی نفسه انی انا ربک فلہذا ورد سوال التثبت له حین سئل. یعنی جب کہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اسی لیے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی. اب آذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا, میت کو امن مل گئی, اب بہکانے والا گیا. تو جس طریقے سے آذان دی جاتی ہے تو حدیث شریف کے اندر کیا ہے کہ وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا اتنی دور جاتا ہے جہاں آواز سنائی نہ دے. اسی لیے جب شیطان قبر میں بھی پہنچتا ہے بہکانے کے لیے, ہر موڑ پر شیطان موجود رہتا ہے جہاں پہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لیکن وہ گھڑی بہت اہم گھڑی ہے. اگر ہم اس وقت فیل ہو گئے تو ڈائریکٹ ہمارا راستہ کہاں ہے, جہنم ہے. لیکن آذان کی وہ برکت ہے کہ اگر ہم آذان دیں گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. تو اس کی دوسری برکت یہ ہوئی. اب تیسری برکت اذان کی کیا ہے؟ تیسرے یہ کہ اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے. اذان دل کی وحشت کو, ڈر کو, خوف کو کیا ہے, دور کرتی ہے. ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبرائیل فنادى بالآذان. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے. نزل آدم بالہند, حضرت آدم علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ ہندوستان میں. کب؟ یعنی جب جنت سے آپ باہر تشریف لائے تو کہاں تشریف لائے؟ سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے. واستوحش, اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو سخت وحشت ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے, ایک الگ دنیا سے الگ دنیا میں آئے جہاں بالکل آبادی نہیں, تو آپ کو وحشت ہوئی, ڈر ہوا. اس کے بعد کیا ہے؟ فنزل جبرائیل, تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فنادى بالآذان, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آذان دی. کیا کیا؟ آذان دی. تو پتہ چلا کہ آذان کی برکت سے جو ہے خوف, ڈر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. اسی طرح مدارج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 62 باب صوم در بیان آیات شرف وے میں ہے کہ اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیر و تاریک مکان میں اکیلا پہنچتا ہے. سخت وحشت ہے, اور وحشت میں حواس باختہ, یعنی کہ ہر چیز جو ہے گم ہو جاتی ہے, کوئی چیز کیا ہے وہاں پر یاد نہیں رہتی ہے, اڑ جاتی ہے ہر شے. تو حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے. وہاں پر معاملہ کیا ہے کہ اب وہاں پر وہ ڈرا ہوا ہے, دہشت میں ہے. اب جب دہشت میں ہے, ڈرا ہوا ہے, تو وہ کس طور پر جواب دے گا؟ وہ کس طور پر جواب دے گا؟ لیکن جب آذان دی جائے گی, آذان کی آواز وہاں پہنچے گی, تو کیا ہے, اس کی وحشت, اس کی تکلیف, اس کا خوف جو ہے, اس کا ڈر جو ہے اس سے دور ہو جائے گا, اور سوالات کے جوابات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو یہ اس کا تیسرا فائدہ ہوا.
اب دیکھیے اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جواب درست دے گا، یہ تو تیسرا فائدہ ہوا۔ چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ چوتھا فائدہ۔ مسند الفردوس میں ہے، یہ بھی حدیث شریف اس کے اندر یکجا کیا گیا ہے، یہ محدث کی کتاب ہے، اس کے اندر مسند الفردوس، اس کا دوسرا نام فردوس الاخبار بھی ہے، یہ غالباً 6 ہجری کی یہ کتاب ہے، 6 ہجری کی۔ اس کے اندر ہے کہ حضرت 6 ہجری نہیں، 6 صدی کی ہے، 6 صدی کی، 6 ہجری تو بولے کہ وہ حضور کا زمانہ ہی پا لیا گیا، یہ کب کی ہے، یعنی کہ 550 یا 60 جو ہے غالباً اس ہجری کی یہ مسند الفردوس یہ کتاب ہے، یہ حدیث شریف اس کے اندر یکجا کیا گیا، ایک محدث کی کتاب ہے، بہت پرانے محدث ہے، تو اس کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذنوا فی اذنک فانہ دار اللہم، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رنجیدہ دیکھا، کیا دیکھا، رنجیدہ دیکھا، فقال، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن ابی طالب، کہ اے ابو طالب کے بیٹے، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، انی اراک حزینا، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، فمر بعد اہلک، پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی کو حکم دو کہ تمہاری کان میں اذان کہہ دے، کیا تو اس سے فائدہ کیا ہے، فإنہ دار اللہم، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی چیز ہے، غم کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اب دیکھیے وہاں پہ انسان غم میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، تو چوتھا فائدہ کیا ہے کہ انسان سے غم دور ہوگا اور سکون حاصل ہوگا، یہ چوتھا فائدہ ہوا۔ بزرگان دین حتیٰ کہ علامہ ابن حجر علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ جربتہ فوجدتہ کذالک کذا فی المرقات، یعنی مرقات شروع باب الآذان میں ہے کہ یعنی میں نے اس کو آزمایا اور مفید پایا، یعنی اذان کو میں پریشانی کے وقت، غم کے وقت جو ہے میں نے اذان دی تو اس سے مجھے سکون ملا، مجھے راحت ملی، تو یہ چوتھا فائدہ ہوا۔ اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا، سکون اسے ملے گا، یہ چوتھا فائدہ ہوا۔ پانچویں یہ کہ اذان کی برکت سے لگی ہوئی آگ بجھتی ہے، لگی ہوئی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ ابو لیلہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اطفئوا الحریق بالتکبیر، اور اذا رأیتم الحریق فکبروا فإنہ لیطفئ النار، یعنی لگی ہوئی آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، اور جب کہ تم آگ لگی ہوئی دیکھو تو تکبیر کہو، کیونکہ یہ آگ کو بجھاتی ہے، اور اذان میں تکبیر تو ہے اللہ اکبر، لہٰذا اگر قبر میت میں آگ لگی ہوئی ہو تو امید ہے کہ خدائے پاک اس کی برکت سے بجھا دے۔ وہ آگ کیا لگی ہوگی، وہاں پر پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، وہاں پر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب میں انسان مبتلا ہو جائے، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، ہم اذان دیتے ہیں اور وہ چیز جو ہے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اذان کی پانچویں برکت کیا ہے کہ لگی ہوئی آگ جو ہے بجھ جاتی ہے، یہ پانچواں فائدہ۔ چھٹا فائدہ کیا ہے، چھٹے یہ کہ اذان ذکر اللہ ہے، کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ کی برکت سے عذاب قبر دور ہوتا ہے، یہ ذکر اللہ ہے اذان، اور ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کہ جو عذاب میں اگر مبتلا ہے، ہم جو قرآن شریف کیا ہے، قرآن شریف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور مردے کو پہنچتا ہے، سکون ملتا ہے، تو یہ ذکر اللہ ہے اذان، اور ذکر اللہ کی برکت سے عذاب قبر جو ہے، قبر کا عذاب
دور ہوتا ہے، قبر جو ہے فراخ ہوتی ہے، تنگی قبر سے نجات ملتی ہے۔ امام احمد و طبرانی و بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفن کا واقعہ نقل کر کے روایت کی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے کہ ان کے واقعے کو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ان کے دفن ہونے کے تعلق سے آپ نے روایت کی۔ کیا روایت کی کہ سبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم کبر وکبر الناس قالوا یا رسول اللہ لما سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعد دفن یعنی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اللہ اکبر حضور نے بھی فرمایا، اور دیگر حضرات نے بھی، حضور نے بھی اللہ اکبر کہا، اور دوسرے صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے سب لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی؟ آپ سے سوال کیا گیا کیوں پڑھی، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سالے بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ قبر کیا ہے؟ تنگ ہو گئی تھی، اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا، اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا، لمبا کر دیا، پہلے بالکل کم ہو گئی تھی اب کیا ہے چوڑی ہو گئی۔ تو کس کی برکت سے کہ اصحابہ کرام نے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ کہا۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر کیا اور صحابہ کرام نے ذکر کیا، اور اذان جو ہے وہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر اللہ اکبر موجود ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہے اور اسی کو ہم جو ہے اذان کی شکل میں، اللہ کے ذکر کو اذان کی شکل میں قبر کے پاس دے رہے ہیں تو اس میں کون سی کیا قباحت ہے، یہ کون سی ناجائز چیز ہو گئی، یہ حرام چیز ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور شرک کی تعریف کیا ہے کہ خدا کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم تو یہاں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرا رہے ہیں، تو بات یہ واضح ہو گئی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے، کہ نبی نے جو ہے اللہ کا ذکر کیا، اللہ اکبر کہا، اور اس کی برکت سے قبر تنگ تھی اور وہ کشادہ ہو گئی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اذان دیں گے تو اس کی برکت سے جو ہے وہ قبر کی میں اگر اندھیرا ہوگا تو اجالا ہو جائے گا، اگر تاریکی ہوگی تو وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ان کا نہیں عقیدہ ہے تو وہ سمجھے، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارا جو بھی کچھ معاملہ ہے وہ اللہ اس کے رسول سے ہیں۔ تمہارا معاملہ کسی اور سے ہوگا لیکن ہمارا جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ کے رسول جو ہے ہم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو نبی نے ہمیں یہ درس دے دیا، سبق دے دیا کہ جب مردے کو دفناؤ تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیے یہ تو فائدہ ہوا ہی، اس کے علاوہ آگے دیکھیں، اس کی شرح میں علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ای ما زلت مکبرا وتکبرون واسبح وتسبحون حتی فرجہ اللہ، یعنی ہم اور تم لوگ تکبیر و تسبیح کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ یعنی ہم تم لوگ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ نے کیا کیا، کشادہ فرما دیا۔ ساتواں فائدہ کیا ہے؟ ساتواں فائدہ یہ کہ آذان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اذان میں کس کا ذکر ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور صالحین کے ذکر کے وقت کیا ہے، نزول رحمت ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے صالح ہیں،
صالحین میں سب سے اعلیٰ مقام تو آپ ہی کا ہے. ٹھیک، تو امام سفیان ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی کیا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت جو ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لہذا اذان کی برکت سے کیا ہے وہاں پر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور میت کو اس وقت رحمت کی سخت ضرورت ہے. غرض یہ کہ ہماری تھوڑی سی جنبش زبان سے اگر میت کو اتنے بڑے بڑے 7 فائدے پہنچ جائیں تو کیا حرج کی بات ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اذان کی بے پناہ برکتیں ہیں، کیونکہ اس وقت وہ گھڑی جو ہے بہت پریشانی دقت کی گھڑی ہے. اس وقت انسان جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن اذان کی وہ برکت ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اذان کی وہ برکت ہے کہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. اذان کی وہ برکت ہے کہ جو برکت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا کہ قبر جو ہے اگر تنگی میں ہو تو وہ کشادی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اس کے علاوہ جو ہے یہ قرآن کے مطابق، قرآن کی برکتوں کے مطابق جو ہے ایسا کرنا کیا ہے درست ہے، اسی لیے ہم کرتے ہیں. اور اگر تم غلط کہتے ہو تو جو غلط کہہ رہا ہے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اس پر دلیل پیش کرے، وہ اس پر دلیل پیش کرے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو منع کر رہا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے، تو دعویٰ تم نے کیا تو ضروری یہ ہے کہ تم دلیل پیش کرو. یہ ہم پر دلیل پیش کرنا نہیں بلکہ دلیل پیش کرنا تم پر یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.